دنیا کے 18 کروڑ افراد کا حساس ڈیٹا چوری ہو گیا۔ پاکستانی بھی خطرے میں۔ پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ عوام کو ہوشیار رہنے اور اپنے اکاؤنٹس کے پاس ورڈ فوری تبدیل کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا حکومت اور حساس اداروں کے نظام بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو قومی ڈیجیٹل نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے سما کے ڈیپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہزاد سلیمی، ایڈوائزری میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی، دنیا بھر میں انٹرنیٹ صارفین کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، کیونکہ عالمی سطح پر 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاس ورڈ اور جو ان کا ڈیٹا ہے وہ لیک ہونے کا اور چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے اس کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر 18 کروڑ سے زائد صارفین کا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ نہ صرف یہ ڈیٹا ای میلز بلکہ جو مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے۔ گوگل، اس طرح مائکروسافٹ، فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ اور جو دیگر سائٹس ہیں ان کے پاس ورڈز اور جو ڈیٹا ہے وہ ایک غیر محفوظ فائل میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ نیشنل ایڈوائزری میں یہ انکشاف کیا گیا ہے اور یہ بھی صارفین کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آنے سے نہ صرف صارفین کی جو ذاتی شناخت ہے وہ ظاہر ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کو استعمال ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ سائبر اٹیکس بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے صارفین کو یہ نیشنل سرٹ کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ اقدامات اٹھائیں اور نہ صرف اپنے ڈیٹا کے تحفظ بلکہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے تحفظ کے لیے اپنے تمام پاس ورڈ جو ہیں وہ فوری طور پر تبدیل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کی ڈبل لیئر ہے اس کو اپنایا جائے، جو اینٹی وائرس ہیں وہ انسٹال کیے جائیں اور سائبر سیکیورٹی کے تحفظ کے لیے جتنے بھی اقدامات ہیں ان کو ممکن بنایا جائے اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ صارفین اپنے اکاؤنٹس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی مسلسل مانیٹرنگ کریں تاکہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ نہ تو چوری ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ای میلز میں جو مختلف لوگ اپنے پاس ورڈز اور دیگر حساس معلومات ای میلز میں رکھتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے ختم کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہزاد، آپ نے تفصیلی طور پر اپڈیٹ کیا۔ تو دنیا بھر سے 18 کروڑ افراد کا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے جس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ اسی اہم معاملے پر بات کرتے ہیں، عمار جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا جو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے۔ عمار صاحب، بہت شکریہ پہلے تو آپ کے وقت کا۔ سر، اب انفرادی سطح پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بنیادی سوال تو یقینی طور پر یہ ہے، اور قومی سطح کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور کیا 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن ایک محفوظ طریقہ ہوگا اپنا ڈیٹا اور دیگر حساس معلومات محفوظ رکھنے کے لیے؟ تھریٹ تو یہ واقعی ہے، اور اس کی جو ایڈوائزری ایشو کی ہے وہ ہماری نیشنل سرٹ نے کی ہے جو کہ ایک بڑا ذمہ دار ہے۔ اچھا، یہ پوری دنیا کو تھریٹ ہے، صرف پاکستان کو نہیں ہے گا، لیکن ہم اپنے صارفین کے لیے صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو جو سینسیٹیو چیزیں ہیں اس کے وہ پاسورڈ چینج کریں۔ اول تو جو سینسیٹیو ادارے ہیں ہماری ان کی ایک پاسورڈ چینجنگ پالیسی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر پاسورڈ کے اندر جو بڑی چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ مکس ہو، یعنی کیپٹل لیٹرز، اسمال لیٹرز، نیومیرک، اور پھر کوئی 1-2 اسپیشل کیریکٹرز بھی ہوں تاکہ جو بروٹ فورس اٹیکس ہے وہ اس کو توڑ نہ سکے۔ تو امیڈیٹلی ان کو اپنے پاسورڈ چینج کر دینے چاہیے۔ دوسری احتیاط یہ ہے، ایک ہوتی ہے 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن، کہ جو بہت ہی سینسٹیو ادارے ہیں وہ 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن پہ کام کریں، یعنی اگر ان کی کوئی معلومات ایکسیس کرنی ہے کسی نے تو پھر وہ 2 چیزیں انٹر کرے تو وہ معلومات تک پہنچ سکے۔ تیسری چیز جو ہے، ہمارے کرٹیکل انفراسٹرکچرز ہیں ہمارے ملک کے۔ کرٹیکل انفراسٹرکچر وہ ہوتا ہے جس سے آپ کا ملک فنکشن کرنا بند کر دیتا ہے۔ ان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو اپنے سسٹمز ہیں اس کو 24/7 واچ پہ رکھیں، اور کوئی بھی انوملی نظر آئے گا۔ انوملی کیا ہوتی ہے کہ جو کہ کوئی ان کا آئی پی ایڈریس ہے فار ایگزامپل، اس کے علاوہ کوئی آئی پی ایڈریس سسٹم میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً ڈیٹیکٹ کریں۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اویئرنیس پروگرام چلائیں اپنے اداروں کے اندر، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں اس میں جو اٹیکس ہوتے ہیں عام طور پہ اس میں 3 طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو انسائڈر اٹیک ہوتا ہے کہ ایک اندر کا بندہ ملا ہوتا ہے جو باہر کی دنیا کو رستہ دیتا ہے اندر آنے کے لیے۔ خیر وہ تو بڑا خطرناک کام ہے،
لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ مطلب اگنورینٹ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پرابلم آ چکا ہے ادارے کے اندر۔ تیسرے یہ کہ یہ ڈفرینٹ لیئرز کے اوپر، یعنی سی لیول، یعنی جو ان کے سینئر لیولز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، جو ان کی ٹیکنیکل ہیڈز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور جو ان کے یوزرز ہیں بالکل ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ عمار جعفری صاحب، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، اس اہم معاملے پر بات کر رہے تھے۔